آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات کی جو پولنگ ہے کم و بیش پرامن رہی، گنتی جاری ہے، نتائج کا انتظار ہے، ذرا دیر بعد ڈھاکہ بھی چلیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ بات عمران خان صاحب کی صحت پہ کر لی جائے۔ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی، یہ تکلیف بڑھتی گئی۔ وہ پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وہ پرائمری رسپانسبلٹی جیل اتھارٹیز کی تھی۔ عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا ہے میں مر جاؤں گا جیل میں، لیکن میں اس فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کے بعد سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ بطور قیدی عمران خان کو کم و بیش بنیادی سہولتیں ملی ہوئی ہیں، البتہ ان کی صحت اور علاج کے بارے میں حکام کی جانب سے غفلت برتنے کا تاثر بھی ملتا ہے، جس کے نتیجے میں خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں کا بھی بہت عرصے سے معائنہ نہیں ہوا، ذاتی معالجوں کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ شاید اسی لیے سپریم کورٹ نے اگلے 4 دن میں خان صاحب کے تفصیلی طبی معائنے اور صاحبزادوں سے ان کی بات چیت کروانے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھی اور ڈاکٹر نادر گرمانی صاحب موجود ہیں۔ نادر، آج کے دن کا خلاصہ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں وسعت صاحب، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ جو بنیادی حقوق کے حوالے سے یا جو سہولیات کے حوالے سے ایک معاملہ ہے، اس حوالے سے تو رپورٹ میں ذکر ہے کہ وہ سہولیات خان صاحب کو میسر ہیں، اور یہی رپورٹ اس وقت اسلام آباد کے اندر اور اوورآل تقریباً زیر بحث بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک جو نقطہ ہے صحت کے حوالے سے اور جو حکومت کا موقف تھا، اس حوالے سے اسلام آباد کے اندر یہ ضرور بات ہو رہی ہے کہ جو ایک نقطہ صحت کے حوالے سے ہے، وہ صحت کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب یہ خان صاحب کی صحت کا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو پیمز نے انکار کر دیا تھا کہ ان کو پیمز ہسپتال نہیں لایا گیا، بلکہ وہ ٹھیک ہیں اور ان کا اڈیالہ جیل میں علاج ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو 20 منٹ کے لیے لایا گیا تھا، علاج ہو گیا، اب وہ واپس اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اور یہ 20 منٹ کا ایک پروسیجر تھا جو کہ مکمل ہوا۔ لیکن یہ جو رپورٹ ہے کہ 15% جو ان کی بینائی ہے دائیں آنکھ کی وہ رہ گئی ہے، 85% جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا اس رپورٹ میں جو سلمان صفدر صاحب نے ان کو کوٹ کیا ہے کہ وہ 3 ماہ سے تقریباً یہ کہتے رہے کہ ان کو آنکھ میں درد اور ان کا چیک اپ کروایا جائے یا وہ شکایتیں کرتے رہے، لیکن جیل اتھارٹیز نے اس طرف توجہ نہیں دی جو رپورٹ میں کوٹ کیا گیا ہے۔ تو اب اس کو لے کر ایک بڑی بحث ضرور ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے اور یہ کئی سوالات کو جنم بھی دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس رپورٹ کے بعد بھی آج وفاقی وزراء نے اپنے بیانات تو دیے ہیں، لیکن اس نقطے کا جو دفاع ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری بات جو اسلام آباد کے اندر بات ہو رہی ہے، وہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ کسی بات چیت کا نتیجہ، ہم صحت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، جو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہے یا خان صاحب کی کو شفٹ کرنے کے حوالے سے اگر کسی نقطے کی بات کریں تو اس حوالے سے یہ ضرور بات ہو رہی ہے، اور حکومت نے یہ واضح کیا تھا کہ 8 فروری کے بعد ملاقات ہوگی۔ تو اس وقت جو پیش رفت ہو رہی ہے، یہاں پر کچھ حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ ضرور ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ 8 فروری کو کوئی سڑک بند نہیں ہونی چاہیے، پہلے جس طرح کے بیانات تھے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ اس رپورٹ کے بعد بھی یا سلمان صفدر صاحب کی ملاقات کے بعد بھی اگر کہیں تو وہ ماضی کی طرح نہیں ہے۔ پھر رہنماؤں کے بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بڑا محتاط ہیں۔ تو حکومت کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہیں، اور حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عدالت سے رجوع کرے اور عدالت احکامات دیتی ہے تو خان صاحب اگر باہر جانا چاہیں یا بنی گالہ شفٹ ہونا چاہیں، حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی تھی تو اس وقت بھی اسی طرح کا ایک ماحول تھا، رپورٹ کو بیس بنا کے اور عدالت سے رجوع بھی کیا گیا تھا، پھر عدالتی احکامات بھی تھے۔ تو اب بھی جو ہے وہ اس طرح کا ایک ماحول ضرور نظر آ رہا ہے ان کی صحت کو لے کر، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ عدالت نے بھی یہ کہا کہ حکومت کا موڈ اچھا ہے۔
साथ में उन्होंने जो मेडिकल बोर्ड के हवाले से पीटीआई का मुतालबा था वो भी अदालत ने कहा कि वो तश्कील दें। एक दूसरा नुक्ता है, उस पर भी मैं बात करूंगा कि आज पार्लियामेंट में भी एक तजवीज़ दी गई है पीटीआई को, जिस पर शायद चंद रोज में हमें अमल दरामद होते हुए नजर आए। तो अदालत के अंदर जो मनाजिर थे वो बड़े परेशान कुन हम अगर कहें तो वो फैमिली जब मौजूद थी, जब रिपोर्ट का जिक्र हुआ तो अलीमा खान साहिबा जो है, खानम साहिबा जो है वो काफी परेशान थी, बहुत से रहनुमा परेशान थे। सीएम सोहेल आफरीदी साहब को हमने देखा कि जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के बाद जब वो खड़े रहे तो वो भी काफी परेशान नजर आए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी आपने देखा होगा कि पीटीआई ने कोई इस तरह की बात नहीं की, बल्कि वो ये जरूर मुतालबात कर रहे हैं कि उनसे मिलने दिया जाए अदालत से। आज जब वकील ने ये इस्तदा की कि सर ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट के बाद बेहतर होगा कि अगर फैमिली को मिलने दिया जाए, तो जो रिमार्क्स दिए गए उनमें कहा गया कि देखें सलमान साहब आप ऐसा ना करें। तो उस तरफ तो नहीं जा रहे जिस तरफ फैमिली जो है वो एक मुतालबा कर रही है या दरख्वास्त कर रही है कि हमें मिलने दिया जाए। अलबत्ता आज की रिपोर्ट के बाद जो हुकूमत के दावे थे, आज की रिपोर्ट हुकूमत के उन तमाम दावों को मुस्तरद करती है कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। खान साहब के हवाले से जैसे उन्होंने पहले इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि पीटीआई हर महीने के बाद इस तरह का माहौल बनाती है, खुदा न खास्ता ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि खान साहब की डेथ हो गई है और ये एक हुकूमत के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये जरूर साबित करती है कि हुकूमत 3 माह तक जो बताती रही इमरान खान साहब के हवाले से वो दुरुस्त नहीं था। आपको याद होगा कि जब पिम्स से राब्ता किया गया था तो पिम्स ने भी मीडिया को मिसगाइड किया। बिल्कुल। फिर आपने इंतजामिया का एक वीडियो पैगाम देखा होगा और उस पैगाम को और जो प्रेस रिलीज पिम्स की तरफ से जारी की गई थी, अगर आप उसको सामने रखें तो वो पूरी की पूरी प्रेस रिलीज जो थी वो उन हुकाम की जानिब से सिर्फ सिंपली पढ़ी गई थी, शायद प्रॉम्प्टर के जरिए। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो पिम्स अस्पताल जो है वो भी इस मामले पर अपनी राय देने से मुसलसल इनकार भी कर रही थी और मिसगाइड भी किया गया। अब पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई को एक राय दी गई है और हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो हुकूमत को भी ये तजवीज़ दे रही है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो सवालात उठे हैं उनको एड्रेस करना चाहिए और किसी न किसी तरह मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। पीटीआई को ये तजवीज़ दी गई है कि एक रेजोल्यूशन जो है वो सेनेट के अंदर लाया जाए या कौमी असम्बली के अंदर लाया जाए और उसमें हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और उस मेडिकल बोर्ड का जो देखे वो पार्लियामेंट उसको ओवरसाइट करे और उसमें सेनेटर्स और एमएनएस को शामिल करने की भी तजवीज़ दी गई है कि कुछ हुकूमत से हो, कुछ अपोजिशन से हो, जिनका ताल्लुक पीटीआई से हो, वो भी उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हो और वो फिर इन सारे प्रोसेस को देखकर पार्लियामेंट के अंदर अपनी रिपोर्ट भी जमा करवाए। तो इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट या जो सलमान सफदर साहब ने मुलाकात की है। गुरबानी साहब, मैं ये पहले तो मैं ये बता दूं कि जो खान साहब की तशखीस हुई है आँख की, उस मसले का नाम है सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन, यानी रेटिना की नस में रुकावट पैदा होने से खून जमा होने लगता है, बर वक्त इलाज ना हो तो बीनाई कम या ज़ाया उम्र 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये फेस करना पड़ सकता है। अच्छा गुरबानी साहब, ये जो आपने गुफ्तगू की कि इसमें आपने इसका सियासी एंगल भी उजागर करने की कोशिश की, आज जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और आसिफ ज़रदारी की, उसमें यकीनन ये मसला भी ज़ेर बहस आया होगा, इसलिए कि बकौल शख्स से बॉडी लैंग्वेज जो है वो पता नहीं क्या बता रही थी। ज़रदारी साहब कुछ खुश नहीं लगा। जी। देखें, जो आज की ऐवान सदर में एक अहम बैठक हुई है वो उस बैठक को बड़ी अहमियत दी जा रही है और जो खास तौर पर फुटेज जारी हुई है, जैसे आपने बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया, तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही ये कह रहा है कि उस वीडियो में जरदारी साहब खासे नाला नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है ऐवान सदर की जानिब से, उसमें कोई इस तरह की बात, कोई एक पॉइंट या एक एजेंडा जो है वो नहीं बताया गया और उसमें ओवरऑल एक बात की गई है कि बैनुल अक़वामी सतह से लेकर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उन पर भी बात की गई है। तो इस हवाले से जो कुछ रहनुमाओं से बात हुई है वो ये जरूर कह रहे हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत करने जा रहे हैं तो वो मामला भी था, फिर साथ में दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो मामला भी है और साथ में ये जरूर कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, फिर खान साहब की आज की जो रिपोर्ट का मामला है,
یقیناً اس بیٹھک میں ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اس پر بحث ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنی ہوگی، انہوں نے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ جلد جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ تبدیل ہوں. تو یہ بھی ایک بڑی معنی خیز جو ہے وہ بات ہے کہ کیا 28ویں آئینی ترمیم میں کون سی پارٹی کہاں ہوگی. تو جو ایوان صدر کی جانب سے ویڈیو جاری ہوئی ہے اس کو لے کر اسلام آباد کے اندر صرف باڈی لینگویج کو ہی دیکھا جا رہا ہے اور اس باڈی لینگویج کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سب کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ ایوان صدر کی جانب سے اچھا نادر، بتایا، مطلب یہ جو ایوان صدر میں ملاقات ہوئی اور اس کے جو ویژول سامنے آئے، میرا خیال ہے اس کو ہم ایک حد تک ہی اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں یا اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر واقعی تھوڑا سا نرم رویہ ہے سرکار کا، تو وہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایوان صدر، وہ تو اتنا میٹر نہیں کرتے. جن کو غصہ ہے عمران خان پہ یا ان کی سیاست پہ یا ان کے بیانات پہ، ادھر سے اگر نرم رویہ ہے تو تبھی کوئی بات جو ہے آگے بڑھے گی. آپ نے جیسے کہا کہ گورنمنٹ نے بظاہر حالیہ چند مہینوں میں عمران صاحب کی جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے کافی کوتاہیاں دکھائی ہیں. پہلے ان کو پمز لے جایا گیا خاموشی سے، پھر کچھ دنوں کے بعد ایکسیپٹ کیا گیا، اس پہ بہت ساری افواہیں چلیں، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اب تو کورٹ میں بات آ گئی، سپریم کورٹ میں، کہ ان کی ہیلتھ یا ان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ کافی مہینوں سے رہا ہے. تو گورنمنٹ پہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ نیگلیجنس ہے، سیاسی قیدی کے بھی ایک حقوق ہوتے ہیں. قطع نظر اس بات کے کہ خود جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے بارے میں، ان کو جیل میں ڈالنے کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس سے قطع نظر ملک میں آج جو میں نے ری ایکشن دیکھا ہے، چاہے وہ لائرز کا ہو یا پولیٹیشنز کا بھی ہو، جو گورنمنٹ بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کے، وہ یہی ہے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے. ملک سے باہر بھی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنلی بھی کافی سارے اس پہ کنسرن ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو یہ آپ کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. سوال اب یہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی تھوڑا اشارہ دیا کہ جب پیشیاں ہوتی تھیں خان صاحب کی اور وہ جو بیانات دیتے تھے یا ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ جو بھی چلا رہا ہے، جہاں سے بھی چلا رہا ہے، وہاں سے بھی کچھ سیز فائر ہوگا یا نہیں، اس سے چیز تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گی کہ تھوڑا سا 2-3 قدم جو ہے دونوں طرف سے کوئی ڈی ایسکیلیشن ہے. اچھا، بریک لے لیں، بریک کے بعد میرا خیال ہے کہ چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا کہ سیز فائر ہے یا نہیں ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. نادر گرمانی ہمارے ساتھ ہیں. نادر، بریک سے پہلے میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر واقعی عمران خان صاحب، پی ٹی آئی اور ہمارے اداروں کے درمیان ڈی ایسکیلیشن کی طرف یہ جا رہے ہیں، تو اس کا ایک ثبوت یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اداروں کو ڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے. آج جو بیانات سامنے آئے، جو ان کے خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے جو بیانات سامنے آئے، اس سے آپ کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ اب وہ ڈائریکٹلی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، وہ چاہتے ہیں ڈی ایسکیلیشن ہو؟ دیکھیں، جہاں پر حکومت فلیکسیبلٹی شو کر رہی ہے وہیں پر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے رویے میں بھی تبدیلی نظر آئی ہے اور سیز فائر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جیسے ہم نے ایکس کا ذکر کیا، اسی طرح آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو دیکھ لیں، وہ وادی تیرا کا معاملہ ہو یا جو صوبے کے حوالے سے دیگر ایشوز ہوں، اس حوالے سے اب ان کی پوزیشن یا بیانات وہ نہیں ہیں جو آج سے 20-25 دن پہلے تھے. پھر انہوں نے ماضی میں کچھ بیانات دیے تھے کہ وہ تو میٹنگ میں کور کمانڈر ہاؤس نہیں جائیں گے، لیکن حال ہی میں وہ کور کمانڈر ہاؤس گئے، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اور اب بھی اس طرح کے کوئی بیانات سامنے نہیں آ رہے. 2 نکات میں اور آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک، سیز فائر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد جو ہے وہ ہوا ہے، اور بیانات جو اداروں کے خلاف تھے وہ بھی کم ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنید اکبر صاحب نے حال ہی میں کہا کہ قومی اسمبلی کے اندر صرف ان لوگوں کو بات کرنے دی جا رہی ہے، مطلب مخصوص لوگوں کو بات کرنے دی جا رہی ہے، ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. تو یہ بھی سب اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو بات کرنے نہ دی جائے جو ماحول خراب کر سکتے ہیں. پھر آپ دوسری طرف آئیں، حال ہی میں علی ظفر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس آنا چاہیے، اب وقت آ گیا ہے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسرا، 8 فروری کی جو کال ہے وہ یہاں پر خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی سڑک بند نہیں ہونی چاہیے، کوئی کنٹینر نہیں نکلنا چاہیے. پھر جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہو گئی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پہلے پی ٹی آئی نے عدالتوں سے رجوع نہیں کیا تھا، کیا پہلے عدالتوں نے پی ٹی آئی کو
احکامات یہ نہیں دیے تھے کہ آپ جا کر ملاقات کریں، پھر وہ کہتے تھے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ملاقات نہیں ٹھیک ہے، کرنے دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو سارے پوائنٹرز دیے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ریئلائزیشن ایک ہے کہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ نرم رویہ رکھنا ہے. زرار وسعت اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے نیڈ آف دا آور سب کے حق میں ہے. ملک میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو شاید بہتری کی طرف کچھ معاملات جائیں. ہم اور امید ہی کر سکتے ہیں. یہ کوئی اور ایسا بھی یہ اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہو سب کے حق میں اچھا ہے، لیکن ایس او پی تو یہی ہے. مثلا جب زرداری صاحب 2019 میں کلیئر کرنا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ میڈیکل بنیادوں پہ، حالانکہ انہیں 10 سال گزارے انہوں نے بیچارے نے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پھر وہ کلیئر ہو گئے. اسی طرح نواز شریف صاحب کا جو جب تھا تو پلیٹلیٹس کے لیے وہ باہر چلے گئے، حالانکہ بیمار تھے ظاہر ہے، چلے گئے وہ، مگر اس کے بعد پھر وہ اپنی مرضی سے لائے گئے جب ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئیں. تو یہ اب تیسری بار کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت کہنا کہ ڈیل ہو رہی ہے نہیں ایسا کچھ قبل از وقت بات ہے. میں آپ یہ مجھے پتا ہے آپ یہ کہہ بھی نہیں رہے. آئی نو دیٹ. ماضی کی ہم نے بات کی نا، تو ایک یہاں پہ بات کرنا ضروری ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک روایت قائم ہو گئی ہے پاکستانی سیاست میں. اس وقت اگر آپ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر تو اس طرح کی ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک سیریس ایشو ہے، ایک ہیلتھ کا ایشو ہے، ایک صحت کا ایشو ہے، ایک سیاست کا ایشو ہے. مگر ہم صحت پہ بات، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، آئی مین انکنڈیشنلی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کہ جب میاں نواز شریف کے ساتھ یہ سین ہوا تھا، پلیٹلیٹس کا سین ہوا تھا، اور اس وقت کی حکومت کے اپنے ہی وزراء نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جی جینیوئن ایشو ہے، تو مجھے یاد ہے، ہم سب کو یاد ہے کہ کس قسم کی باتیں کی جا رہی تھی اور آج تک کی جاتی ہیں. تو دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ آج کل تمیز کا دور نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ کہیں دنیا میں، لیکن بندے کو اپنے آپ کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے. جہاں تک دیکھیں حکومت کا جو رویہ رہا ہے یار، اٹ ہیز بین ویری اسٹرینج. ٹھیک ہے، پہلے وہ ڈینائی کرتے ہیں. اچھا تھوڑی سی میں آپ کو ٹائم لائن بتاتا ہوں نا. ڈان اخبار میں خبر آتی ہے کہ جی عمران خان کو رات میں پیمز ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور ان کا وہاں پر کچھ علاج ہوتا ہے. اچھا، پہلے تمام جو پرو گورنمنٹ ٹویٹر چینلز ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب جھوٹ بول رہے ہو، تم تو ہوئی جھوٹے، فیک نیوز وغیرہ وغیرہ، انٹل عطا اللہ تارڑ صاحب خود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور پھر وہ زپ لگا کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا. یقیناً یہ غفلت ہے. ٹھیک ہے، اگر اتنے ماہ سے ایک مسئلہ چل رہا ہے، آپ اور 10 کیمرے بھی لگے ہوئے، 10 کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور نادر بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت حکومت ہر ایک چیز پہ بات کر رہی ہے ایکسیپٹ دا مین ایشو. یہاں پر مین جو چیز پیش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، اور جو ان کے جو حامی ہیں یا میڈیا اسپوکس پرسنز ہیں، وہ یہ ہے کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ ڈیتھ سیل میں ہے. یہاں پر تو ایڈوکیٹ سلمان صفدر صاحب خود تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسی حالات نہیں ہیں، اور پوری ڈیٹیلز دی ہیں کہ کتنا کھانا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے. وہ مگر آنکھ بھی خراب ہے، لیکن آنکھ بھی خراب ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ ایک تو وہ ان کی صحت مزید خراب نہ ہو، اور کہ جو بھی ہو یار کچھ تھوڑا سا ریلیف تو ملے، صرف ان کو نہیں لیکن پورے ملک کو. کیونکہ دیکھیں اس طرح یار یہ ٹکنگ ٹائم بام ہے، یہ پوری سچویشن ایک ٹائم بام ہے جس نے کبھی نہ کبھی پھٹنا ہے. بہرحال فی الحال نہ پھاڑیں. ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر بنگلہ دیش چلتے ہیں.